اچھا جی، السلام علیکم۔ ذکر بذات خود مقصود نہیں، ذکر کیا ہے؟ جب ہم نماز ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ انسان کا دل سکون پاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان چھپا ہوا ہے۔ تو ذکر بذات خود مقصود ہے، نماز ذکر ہی ہے، اور نماز کے بعد بیٹھ کے ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں وہ بھی ذکر اذکار ہی ہے۔ تو میں آج آپ لوگوں کو سنانے لگی ہوں، حضرت علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت میں ذکر بہت کرتا ہوں، وہ تسبیح وغیرہ پڑھتے ہوں گے، لیکن اس ذکر سے کچھ نفع نہیں ہوتا، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ میرا یہ ذکر کرنا سب بیکار جا رہا ہے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ ویسے تو ذکر کسی حال میں بیکار نہیں ہوتا، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ ہو۔ وہ قدرت اللہ شہاب صاحب بھی تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیں ادنا طریقے سے یا اعلیٰ طریقے سے، وہ اثر ضرور رکھتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ ویسے تو ذکر کسی حال میں بیکار نہیں ہوتا، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ ہو، یعنی اس سے مقصد ہماری ریاکاری نہ ہو، کسی کو دکھانا، شو کرنا کہ میں اتنی اللہ والی ہوں، یہ اس میں اخلاص ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی خاطر ہو۔ لوگ ذکر کے بعد کے نتائج اور ثمرات کے اکثر منتظر رہتے ہیں، ان ثمرات کی طرف اتنا متوجہ نہیں ہونا چاہیے، التفات نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ کار نہیں رہا، بلکہ حاجی صاحب یعنی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اور ان کے جو حاجی صاحب تھے مولانا مہاجر امداد مکی صاحب، ان کا مذاق یہ ہے کہ ذکر بذات خود مقصود ہے، ذکر کے بعد اس کے ثمرہ اور نتیجہ کا منتظر رہنا درست نہیں ہے، بلکہ ذکر ہی کو بذات خود مقصود سمجھ کر انسان کرتا رہے، کیفیات وغیرہ کی طرف ذہن کو نہ لے جائے کہ دیکھیں ذکر سے کیا کیفیت طاری ہو رہی ہے، بلکہ اگر کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو اس کو ہونے دے اور اس کیفیت کی طرف بھی توجہ نہ دے۔